وہ رب کے ساتھ اللہ کے ساتھ اتارے. تو اس لیے ہم کا بکلی طور پر تو یہاں ایک فارسی میں ایک فرماتے ہیں کہ وہ شکر نمی باشد مگر بر نعمت کہ از کسی رسیدہ است وہ ہم بر نعمت رسیدہ و نارسیدہ. ہم تو اس کو کہ جو نعمت آپ کو پہنچا یا نہیں پہنچا آپ کو اس ذات کا حمد کرنا ہے کیونکہ اس نے وہ تمام چیزوں کو مہیا کیا ہوا ہے, وجود میں لایا ہوا پیدا کیا ہوا ہے جو آپ کے پاس نہیں تھا اور آپ کے. اب اس کیفیت میں جب اس کیفیت میں حضرت داؤد علیہ السلام پہنچے تو داؤد علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اعملوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عباد الشکور. حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل اور کرم سے نوازا تھا بہت ساری چیزوں میں. انبیاء میں ان کو بہت زیادہ نوازا یہاں تک کہ حضرت ایک مہینے کا سفر حضرت سلیمان پیغمبر ہوا کے تخت پہ کرتا تھا کہ وہاں سے کابل جاتا تھا ایک دن میں اور کابل سے ادھر جاتا تھا. جو ایک مہینے کا سفر ہوتا تھا وہ ایک دن میں اس تخت ہوا پہ کرتے تھے. اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ کمالات دیا ہوا تھا کہ جو بادشاہی بھی تھا حکومت بھی تھی حضرت سلیمان پیغمبر کی اور ان کی حکومتیں جنات پر بھی تھے اس پر ہوا پر بھی تھے بہت سارے مختلف تھے. ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ عمل کرو. داؤد علیہ السلام سے کہا کہ شکر تم اور تمہارا اہل شکر کرے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مسئلہ بچایا تھا اور انہوں نے تمام اپنے اہل اولاد سے یہ کہا تھا کہ یہ مسئلہ بغیر عبادت کے ایک لمحہ بھی نہیں رہے گا تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار اور حمد والا بندہ بن جاؤں جو اس کا شکر گزارے گا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب تر نماز داؤد علیہ السلام کی اور وہ نصف رات سوتے تھے پھر ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے تھے پھر آخری چھٹے حصے میں سوتے تھے اور سب روزوں میں محبوب تر اللہ کے نزدیک سیام داؤد علیہ السلام ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آیت میں یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ نعمتیں دیکھا تھا اور شکر کرنے کو کہا تو اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ سے ایک بات کی. داؤد علیہ السلام علیہ السلام پر جب یہ شکر حکم نازل ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں آپ کا شکر کس طرح پورا کر سکتا ہوں جبکہ میرا شکر قولی ہو یا فعلی ہو یعنی عملی ہو وہ بھی آپ ہی کی عطا کردہ ہے. مطلب جو میں شکر کر رہا ہوں یہ بھی آپ کے توفیق اور آپ ہی کی ہے تو پھر شکر ادا کیسے ہوگا؟ آپ کا شکر قولی ہو یا عملی ہو نماز ہو یا روزہ ہو جو بھی میں کرتا ہوں نا آپ کی عبادت کا وہ بھی آپ کی وجہ سے توفیق ہے تو میں کرتا ہوں تو پھر شکر تو میں نہیں ادا کر سکا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا تو وہ عملی بھی آپ ہی کی عطا کردہ ہے نعمت ہی اسی پر بھی مستقل شکر واجب ہے تو وہ توفیق پر بھی میں شکر ادا نہیں کر سکا تو نعمتوں کا کیا ہوگا؟ نعمتوں کا شکر ہوگا تو توفیق کا شکر کیسے ہوگا؟ تو اب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الآن شکرتنی یا داؤد اب تم نے میرے شکر ادا کر لیا اے داؤد یعنی اے داؤد اب آپ نے شکر ادا کر دیا کیونکہ شکر ادا کرنے سے اپنے عجز اور قصور کو سمجھ لیا تھا.